السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایڈولف ہٹلر۔ ظلم و جبر کی شناخت اور حالیہ تاریخ کی متنازع ترین مطلق و نعنان شخصیات میں سے ایک ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک چھوٹے سے قصبے براؤنو میں پیدا ہوا۔ اس کے سخت گیر والد لوئس ہٹلر ایک اعلیٰ کسٹم افسر تھے، جبکہ والدہ کلارا کا تعلق ایک غریب کاشتکار گھرانے سے تھا۔ اسکول کی تعلیم میں ہٹلر نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی تھی اور 1905 میں اس نے اپنی اس بنیادی تعلیم کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ تعلیم نامکمل ہونے کی وجہ سے اسے کوئی باقاعدہ ملازمت نہ مل سکی اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ آرٹسٹ بن کر نام کمائے، لیکن ویانا میں مصوری سکھانے والی اکیڈمی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گو کہ پرائمری اسکول کے دنوں میں اس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا اور اپنے ساتھی طالب علموں میں سے خاصا مقبول رہا تھا، جو اسے اس کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تاہم سیکنڈری اسکول میں جا کر ہٹلر کو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں بلندیوں کی جانب اس کی پرواز رک گئی اور ساتھی طالب علموں میں سے اس کی مقبولیت بھی ختم ہونے لگی۔ تاہم ناکامی سے وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ پھر پلٹ کر دوبارہ اسکول نہیں گیا۔ 1903 میں اس کے والد کا جب انتقال ہوا تو وراثت میں اسے کچھ رقم ملی تھی، جسے لے کر وہ ویانا چلا آیا تاکہ وہ مصوری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا سکے، کیونکہ اسکول کے دنوں میں یہی اس کا سب سے بڑا پسندیدہ مضمون تھا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مصوری کی تعلیم سکھانے والے ویانا اسکول آف فائن آرٹس اور اسکول آف آرکیٹیکچر دونوں اداروں نے اس کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ بہت سے مورخین کا آج اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ہٹلر کو ان دنوں مصوری سیکھنے کا موقع مل جاتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ اس کے مالی وسائل ان حالات میں اتنے درگوں تھے کہ دسمبر 1909 میں اسے ویانا میں بے گھر افراد کے لیے بنائی گئی ایک پناہ گاہ میں دن گزارنے پڑے۔ پھر 1913 تک وہ ایک سرکاری مردانہ سرائے میں مقیم رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ دن تھے جب ہٹلر کو سیاست میں دلچسپی پیدا ہوئی اور اسے یہ معلوم ہوا کہ کس طرح عام لوگوں کو بعض مخصوص موضوعات کی طرف اندھے مقلدین کی طرح راغب کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک خاص طور پر قوم پرست تنظیم کرسچن سوشلسٹ پارٹی سے بہت زیادہ متاثر تھا، جو یہودی مخالف نظریات کے لیے بہت مشہور تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس نے رضاکارانہ طور پر جرمن فوج کو اپنی خدمات پیش کی اور کارل پول کے عہدے تک پہنچا۔ فوجی پیغمبر کی حیثیت سے اس کی کارکردگی بہت سراہی گئی۔ میدان جنگ میں داد شجاعت دینے پر اسے کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا، جن میں آئرن کراس فرسٹ کلاس کا اعزاز بھی شامل تھا۔ اکتوبر 1918 میں وہ مسٹر ڈکیز کے ایک حملے میں تقریباً نابینا ہو گیا تھا۔ جنگ عظیم اول میں جب جرمنی کو ہتھیار ڈالنے پڑے تو وہ اسپتال میں زیر علاج تھا۔ اس وقت اس پر مایوسی اور افسردگی کے شدید دورے پڑا کرتے تھے اور جرمنی کی شکست پر وہ گھنٹوں روتا رہتا تھا۔ جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہٹلر کو اپنا مستقبل بھی غیر یقینی نظر آ رہا تھا۔ 1919 میں وہ جرمن ورکرز پارٹی کے اجلاس میں پہلی بار شریک ہوا، جو یہودیوں کا کٹر مخالف قوم پرست گروپ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ایک جاسوس کے طور پر اپنی خدمات جرمن فوج کو پیش کی تھی، تاہم اس نے محسوس کیا کہ وہ اس پارٹی کے رہنما اینٹن ڈریکسلر کی جرمن قوم پرستی اور یہودی مخالف نظریات کی حمایت تو کر سکتا ہے، لیکن پارٹی جس طرح چلائی جا رہی تھی اس سے وہ متفق نہیں تھا۔ جس کے بعد اس نے پرجوش انداز میں عام لوگوں سے خطاب کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور بہت جلد ایک شعلہ بیان مقرر کی حیثیت سے اپنا لوہا منوا لیا۔ بہت جلد یہ بات واضح ہونے لگی کہ لوگ ورکر پارٹی کے جلسوں میں صرف ہٹلر کی تقاریر سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس کے پرجوش خطابات کو سن کر لوگوں میں ایک ہیجان اور دیوانگی کی کیفیت طاری ہونے لگتی اور سامعین وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے جس کی طرف ہٹلر اشارہ کر سکتا تھا۔ پارٹی میں مقبولیت کے زینے طے کرتا ہوا وہ 1921 تک اس کا قائد بن گیا، جس کا نیا نام نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی رکھا گیا اور مختصراً اسے نازی پارٹی بھی کہا جاتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بدترین معاشی حالات اور افراط زر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی شرح کے باعث ہٹلر کی پارٹی کے حمایتیوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ 1923 تک نازی پارٹی کے ارکان کی تعداد 56,000 تک پہنچ گئی تھی۔ ان سرگرم کارکنوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں خاموش حمایتی بھی موجود تھے۔ 8 اور 9 نومبر 1923 کو ہٹلر نے میونخ بیوریا کی حکومت کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کر دیا۔ اسے امید تھی کہ بیوریا کی حکومت نازیوں کو ساتھ دیتے ہوئے ایک ساتھ برلن کی طرف مارچ کرے گی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ ہٹلر گرفتار ہوا اور اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے بہت ہلکی سزا سنائی گئی۔ جیل میں قید کے
کے دوران اس نے اپنی مشہور کتاب مین کے میں تحریر کی، جس میں اس نے اپنے سیاسی نظریات کھول کر بیان کیے۔ رہائی کے بعد اپنی پارٹی کو نئے سرے سے منظم کیا، تاہم جب تک عالمی کساد بازاری نے جرمنی کو متاثر نہیں کیا تھا، اس وقت تک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نازی پارٹی کی طرف راغب نہیں ہوئی تھی۔ 1930 تک نازی ووٹرز کی تعداد 65 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ 1932 کے صدارتی انتخابات میں ہٹلر دوسرے نمبر پر آیا تھا۔ 30 جنوری 1933 کو جرمن صدر ہنڈنبرگ کو مجبور کیا گیا کہ وہ ہٹلر کی مقبولیت کے پیش نظر اسے چانسلر مقرر کریں۔ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد ہٹلر نے اپنی اختیارات کو مستحکم کرنا شروع کیا۔ سرکاری محکموں میں نازیوں کی تقرری عام ہو گئی اور ہنگامی اختیارات بھی ہٹلر کو حاصل ہو گئے۔ ملک میں اپوزیشن کا کوئی وجود باقی نہیں رہا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ہنگامی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہے۔ ہٹلر نے اپنے ملک کو جنگ کے لیے تیار کرنے کی غرض سے جرمنی کے بے روزگار افراد کو بڑے پیمانے پر مسلح کرنے کے پروگرام پر عمل شروع کیا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے پروپیگنڈے کا دل کھول کر سہارا لیا گیا اور یہودیوں کو ملک کا سب سے بڑا دشمن بتایا گیا۔ ہٹلر کی توسیع پسندانہ پالیسیاں اب اس کے ذہن سے نکل کر عملی صورت میں ڈھلنے لگی تھیں۔ مارچ 1936 میں جرمنی نے معاہدہ برسلز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رائن لینڈ کے غیر فوجی علاقے کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد آسٹریا اور چیکو سلوواکیہ کے کچھ علاقوں کو بھی جرمنی کی حدود میں شامل کر لیا گیا۔ 29 ستمبر 1938 کو میونخ میں جرمنی، برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس میں مغربی ملکوں نے جرمنی کے غاصبانہ قبضے کو اس لیے قبول کر لیا کہ جرمنی ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد مزید نئے یورپی علاقے نہیں ہتھیائے گا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ 22 مئی 1939 کو اٹلی اور 23 اگست 1939 کو روس سے عدم جارحیت کا معاہدہ اور اتحاد کا اعلان کرنے کے بعد 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ اپریل 1940 میں ڈنمارک اور ناروے بھی جرمن فوجیوں کے قبضے میں چلے گئے اور ایک ماہ بعد فرانس بھی زیر نگین ہو گیا۔ ہٹلر اس وقت تک مغربی یورپ کے بڑے حصے پر قابض ہو چکا تھا، لیکن اس سے اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی اور اب وہ مشرق کی سمت للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ 22 جون 1941 کو معاہدے کے تحت اتحادی ملک ہونے کے باوجود جرمنی نے روس پر حملہ کر دیا، جسے آپریشن باربروسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حملہ ہٹلر کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ سوویت فوج نے اس جنگ میں سکارچ ارتھ کی حکمت عملی اختیار کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پسپا ہوتے وقت وہ فصلوں کو جلا دیتی، پلوں کو تباہ کرتی اور فیکٹریوں کو خالی کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی تھی، جس کی وجہ سے جرمن فوج کی پیش قدمی بہت سست پڑ گئی، یہاں تک کہ موسم سرما سر پر آ گیا اور سائبیریا کی یک بختہ ہواؤں نے جرمن فوج کا لہو سد کر دیا۔ ان شکستہ حالات میں ہٹلر کی فوج کو کمک پہنچانے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا، لہذا بڑی تعداد میں جرمن فوج موسم کی شدت، بھوک اور بیماری میں مارے گئے اور 1943 میں طویل پسپائی کی راہ اختیار کی۔ اسی دوران مغربی اتحادی افواج نے جرمنی پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا اور وہ جرمنی میں گھس کر حملے کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ جرمنی کو وہ تمام علاقے خالی کرنے پڑے جس پر اس نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا، کیونکہ خود جرمنی کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب ہٹلر حد درجہ چڑچڑا اور تنہائی پسند ہو گیا تھا اور اس پر ہسٹیریائی دورے پڑا کرتے تھے۔ ہٹلر کی انتہا پسندانہ پالیسی کی وجہ سے کئی بار اس پر قاطرانہ حملے ہوئے۔ 20 جولائی 1944 کو بھی جرمن فوج کے کرنل کلاس وون اسٹافنبرگ نے بم دھماکے سے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بچ نکلا۔ تاہم ایک سال سے بھی کم عرصے میں 30 اپریل 1945 کو جب سوویت فوجی برلن کی جرمن چانسلری میں داخل ہونے والے تھے، ہٹلر نے اپنے محفوظ بنکر میں اپنی بیوی ایوا براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی۔ دونوں کا معاشقہ گزشتہ کئی برسوں سے جاری تھا اور ایک رات پہلے ہی انہوں نے شادی کی تھی۔ خودکشی کے لیے ہٹلر نے کن پٹی پر اپنا پستول استعمال کیا تھا اور ایوا براؤن نے سائنائڈ زہر کا کیپسول نکل کر زندگی سے اپنا رشتہ توڑا تھا۔ ہٹلر نے اپنی حکمرانی مستحکم کرنے، مخالفین کو کچلنے اور ظلم و بربریت کے ذریعے دہشت پھیلانے کے لیے مسلح گروپ تیار کیا تھا، جس سے مختصراً ایس کہا جاتا تھا، اور اس تنظیم کا نام سٹیفل تھا، جس کا جرمنی زبان میں مطلب ہے اشرافیہ کے محافظ۔ یہاں پر کچھ لفظ کی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ جرمن زبان کا لفظ ہے یہ، جس کے لیے ایڈوانس میں بات 1925 میں جب یہ تنظیم قائم کی گئی، اس کے ارکان ایڈولف ہٹلر کے
पर्सनल बॉडीगार्ड का फरीजा सर अंजाम दिया करते थे, लेकिन बाद में एसएस नाजी जर्मनी की सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा खौफजदा करने वाली तंजीम बन गई। हिटलर की तरह यहूदियों का कट्टर दुश्मन हेनरिच हिमलर 1929 में एसएस का सरबराह बना। जो लोग इस तंजीम में शामिल होना चाहते थे, इन्हें ये साबित करना पड़ता कि इनके आबाओ अजदाद में से किसी में भी यहूदी खून शामिल नहीं है। इन लोगों को हिटलर से अंधी अकीदत और फौजी तरबियत के साथ ये बात भी जहन नशीन कराई जाती थी वो न सिर्फ नाजी पार्टी बल्कि तमाम इंसानों में आला तरीन है। दूसरी जंग अजीम की इब्तिदा तक एसएस के अरकान की तादाद 2.5 लाख तक पहुँच चुकी थी। इनके ज़िम्मे खुफिया मालूमात की फराहमी, नाजी हुकूमत खानों की निगरानी, यहूदियों की नस्ल कशी के फ़राइज़ भी शामिल थे। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक जर्मन नाजियों ने यहूदियों पर जुल्म और जबर के वो पहाड़ तोड़े जिनकी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इन रूह फरसा वाक़यात को मर्गे अम्बुआ या होलोकॉस्ट का नाम दिया गया है और दावा किया जाता है कि 50 से 60 लाख यहूदियों को मुनज़्ज़म तरीके से सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया था। ताहम बहुत से हल्के इन वाक़यात की सदाकत तस्लीम करने से इनकार करते हैं, जिनमें से सबसे खौफनाक गैस चैम्बर में दम घोट कर मार देना और लाशों को जला देना था। कुछ नाक़दीन का ये कहना है कि यहूदियों पर नाज़ियों ने मज़ालिम जरूर ढाए थे, लेकिन हलाकतों की तादाद के बारे में बहुत ज्यादा मुबालगा राय की गई है।